الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. معزز سامعین، امامت کے عقیدے کے بارے میں اور اس چیپٹر میں ہم نے بہت سارے پہلوؤں سے گفتگو کی اور ہم امام زمان جو 12ویں امام ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی امامت کے حوالے سے اور ان کی امامت کے بارے میں جو تھے بحث و گفتگو کر رہے تھے. اور ایک سوال جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ 260 سنہ ہجری میں جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور امام زمانہ کی پیدائش اور ولادت جو ہے وہ 255 ہجری میں ہے. البتہ کچھ سن کا اختلاف تاریخوں میں جو ہے، لیکن جو معتبر ہمارے علماء کے لحاظ سے ہے وہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 15 شعبان المعظم کی تاریخ. اور 260 ہجری میں آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں جب شہادت ہوتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور اس کے بعد بیان ہوا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور غیبت کے اس سلسلے میں 2 حصوں میں غیبت کو تقسیم کیا گیا. پہلا حصہ اور پہلا دور غیبت صغرا ہے جو 260 ہجری سے شروع ہو کر 328 یا 29 ہجری تک جو ہے تقریباً 70 سال جو ہے 70 ایئرس کے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں 4 نائبین خاص جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ معین تھے نیابت کے لیے، آپ کی وکالت کے طور پر، آپ کی نیابت کے طور پر، آپ کے نائب خاص. اس میں پہلے جناب عثمان ابن سعید عمری تھے، اور دوسرے محمد ابن عثمان، اور تیسرے جو تھے حسین ابن روح، اور چوتھے علی ابن محمد سموری جو آخری نائب تھے. اور جب یہ آخری نائب خاص مریض ہوتے ہیں تو اس وقت امام زمانہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب غیبت صغرا کا دور ختم ہوا، یعنی نائبین خاص کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب جو ہے وہ نائبین خاص کے ذریعے مخصوص معین نائب کو تعیین کرتے ہوئے اور مشخص کرتے ہوئے اور پھر اس سے رابطہ برقرار رہے امام کا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور امام نے جو ہے وہ بیان فرما دیا اور وضاحت کر دی کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا ہے، اور جب یہ طولانی غیبت کبریٰ کا دور ختم ہوگا تب ہم ظہور کریں گے باذن خدا اور بحکم خدا. لہٰذا غیبت کبریٰ کا دور جو اس وقت سے شروع ہوا 328-29 سنہ ہجری سے، جو آج تک غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے، اور بہت ساری علامتیں آپ کے ظہور کی بیان کی گئی ہیں. ایک وسیع باب ہے اور زمانے کے امام کی امامت کے بارے میں وہ علامتیں کیا ہیں اور کون کون سی علامتیں ذکر ہوئی ہیں، اور جو ہے آپ کے ظہور سے پہلے کیا حالات پیش آئیں گے، آپ کے ظہور کے وقت کیسے حالات ہوں گے، کیا کچھ واقعات جو ہے وہ وجود میں آئیں گے، رونما ہوں گے، اور اسی طرح آپ کے ظہور کے بعد ظہور کے حالات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں روایتوں میں عزیزان گرامی. لیکن ہمارے اس مختصر سے سلسلے میں ان تمام تفصیلات کے پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اب 1-2 سوال ہم پیش کر کے
اب اس امامت کے چیپٹر میں امام زمانہ کی امامت کے حوالے سے جو دلائل بھی ہم نے بہت ہی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں، سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے، اور اب یہ ایک دو سوالات ہیں کہ آپ کی غیبت سے مربوط کہ فلسفہ اور حکمت کیا ہے اس غیبت کی کہ اتنی طولانی غیبت ہو جائے، آپ غائب رہیں، تو امام کے ہوتے ہوئے یہ اتنی طولانی غیبت کہ لوگ مل نہ سکیں، لوگ دیکھ نہ سکیں، اور آپ براہ راست لوگوں کے مسائل کو اور امور کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر، اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر حکمرانی نہ کر سکیں، فرمان روائی نہ کر سکیں، براہ راست سب کے سامنے موجود ہو کر رہبری اور رہنمائی نہ کر سکیں، تو یہ فلسفہ کیا ہو سکتا ہے اس غیبت کا کہ امام جو ہے وہ اللہ کی حجت جو ہے وہ موجود بھی ہو زمین پر، لیکن غیبت کا زمانہ ہو، غائب ہو، پردے غیب میں ہو، تو یہ کیا فلسفہ اور حکمت ہے؟ تو آئیے اس پر ہم مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں، اور روایات کی روشنی میں جو روایات نے ہمارے لیے روشن کیا ہے، روایات میں بیان ہوا ہے معصومین علیہم السلام کی، اور اب آپ کی خدمت میں یہ حکمتیں اور فلسفے جو بیان ہوئے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں ہم، کہ ایک ہم نے البتہ اس کی طرف اشارہ پہلے گزر گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح 11 اماموں کا دور رہا اور سلسلہ رہا کہ ان تمام ائمہ اطہار علیہم السلام جو اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں اور وہ سب سے بہترین انسان تھے زمین پر، لیکن اور یہ اللہ کے حبیب کے جانشین تھے، لیکن لوگوں نے ان ہستیوں کو گوشہ نشینی پر مجبور کیا، ان کو زندان اور قید خانے میں ڈالا، زندان و قید خانے کی صعوبتیں برداشت کیں، اور ان ہستیوں کو زہر دے کر، زہر خورانی کے ذریعے شہید کر ڈالا اور یا قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان 11 اماموں میں تمام 11 اماموں کو شہادت تک جو ہے وہ منزل طے کرنا ہوئی، اور ان 11 اماموں کی شہادت کا سلسلہ جو ہے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں پیش آیا عزیزان گرامی۔ تو ظاہر ہے کہ اور حالات اس وقت کے بتائے گئے کہ بنو عباس کی طرف سے اتنا سخت پہرا تھا اور اتنی سخت تحقیق اور جستجو تھی کہ چونکہ انہوں نے روایات کو سنا ہوا تھا کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر لیں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی، عالمگیر حکومت ان کی اسلامی، اور تمام حکمراں جو حکومت کر رہے ہیں ان سب کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اور ظالموں کی کمر ٹوٹ جائے گی، ظلم و جور کا زمانہ ختم ہوگا، عدل و انصاف اس حکومت اسلامی کے سائے میں نافذ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں، بنو عباس کے خاندان میں حکومت ہمیشہ رہے اور سلسلہ چلتا رہے۔ اب اس اسلام کے قلم رو اور اسلامی جو ریاست ہے اس میں جو ہے حکمرانی اور فرما روائی ہمارے ہی خاندان میں رہے، لہٰذا سخت حالات تھے، اور اگر غیبت پیش نہ آتی تو یہ واضح علامتیں، نشانیاں، اور واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے تاریخ کے حالات کو دیکھ کر کے امام زمانہ کو شہید کرنے کے در پہ تھے وہ، اور شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا قتل سے بچانا، تاکہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے جو قیامت تک کے 12 اماموں کا سلسلہ قائم ہوگا اس امت میں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی امت میں نقبا اور نقیب اور سرپرستوں کی تعداد 12 تھی، اسی طرح اس امت میں بھی 12 سرپرست، نقیب اور اولیاء ہوں گے جو اللہ کے رسول کے جانشین اور اللہ کی طرف سے اس الہی عہدے جو منصب امامت ہے اس پر فائز ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شہادت جو ہے 12ویں امام کا قتل، یہ جس کو لوگ انجام دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس قتل سے بچانے کے لیے یہ فلسفہ اور غیبت کا فلسفہ اور غیبت کی حکمت جو ہے وہ ایک حکمت و فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس مطلب کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی،
اب آئیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا فلسفہ اور دوسری حکمت جو بیان ہوئی اور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے وہ ہے لوگوں کی آزمائش اور لوگوں کا امتحان اس غیبت میں، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، جن کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے اور ان کے قدموں میں ثبات رہتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، صبر سے چلتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی کرتے ہیں اور تیاریاں بھی کرتے ہیں کہ امام زمان کا ظہور ہو اور یہ دنیا جو ہے وہ نور توحید سے اور نور خدا سے منور ہو اور اسلام کی عالمگیر حکومت قائم ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے اپنی کتاب بہار الانوار میں ایک باب ہے جس کا نام انہوں نے اس باب میں جو روایات لائے ہیں اس باب کا نام جو ہے باب التمحیص والنہی عن التوقیت۔ اس باب کو عنوان قرار دے کر اس میں بہت ساری احادیث کو ذکر کیا ہے اور ان احادیث کے درمیان وہ حدیثیں ہیں کہ جو اسی بات کو بیان کرتی ہیں یا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک فلسفہ اور ایک حکمت جو ہے امام کے غائب ہونے کی اور غیبت میں چلے جانے کی، اور اس غیبت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے جو جاری ہوا ہے اس کا فلسفہ اور ایک اس کی حکمت یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے، لوگوں کے ایمان کی آزمائش کی جائے، ان کو امتحان میں ڈالا جائے کہ کون ان میں ثابت قدم ہے اور کون جو ہے وہ ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتے ہیں اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدھے راستے کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی اس باب میں جو حضرات مطالعہ کرنا چاہیں اس باب میں بعض ان روایتوں کو وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے جو کیا اس کے لیے بھی ایک ہم حوالہ دے دیں کہ آیت اللہ صافی گل پائگانی کی کتاب منتخب الاثر ہے، آغائے لطف اللہ صافی گل پائگانی ان کی ایک تالیف اور ان کی ایک کتاب منتخب الاثر کی دوسری جلد میں جو روایتیں انہوں نے نقل کی اس میں ایک روایت کو جناب زرارہ سے نقل کیا ہے اور اس میں فلسفہ غیبت امام جو بیان ہوا ہے ایک روایت میں اس میں یہی بیان ہوا ہے جو ہم نے پہلی حکمت بیان کی۔ تو اس کے لیے جو حوالہ دیکھنا چاہیں وہ اس کتاب کی جانب رجوع کریں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ روایات کی روشنی میں یہ حکمتیں اور فلسفے ہیں جو بیان ہوئے ہیں کہ وہاں پر وہ جناب زرارہ کی روایت میں مذکور ہے کہ غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ امام کو قتل سے محفوظ رکھا جائے، حفاظت کی جائے امام علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے۔ تیسری حکمت عزیزان گرامی جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سر اور راز ہے اسرار خدا میں سے، اور یہ سر اور راز جو ہے جو اسرار خدا میں سے ایک راز اور ایک سر ہے، یہ اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے جو 12ویں جانشین ہیں رسول اللہ کے، یعنی 12ویں امام جو منصب امامت پر فائز ہیں اللہ کی طرف سے اس الہی عہدے پر، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ظہور فرمانے کے بعد ہی یہ روشن ہوگا کہ آپ کی غیبت کا کیا حقیقت میں فلسفہ اور حکمت تھی۔ تو یہ حکمت اور فلسفہ جو بیان ہوا کہ قتل سے بچانا، جی ہاں یہ ایک حکمت، ضرور ایک حکمت اور ایک فلسفہ ہے۔ مومنین کا امتحان اور اہل ایمان کے ایمان کو پرکھنا اور آزمانا ان کو کہ وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں اور کس طرح صبر سے چلتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں یا ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور منحرف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ روایات میں ذکر ہوا ہے، لیکن جو
علت ہے حقیقی علت، وہ اصل علت جو ہے وہ یہ روایت میں آیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہم معزون نہیں ہے کہ اس اصل علت کو جو ہے وہ کشف کریں اور لوگوں کے لیے پیش کریں اور لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں اسے۔ دیکھیے ایک روایت کو ہم بیان کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس روایت میں عزیزان گرامی اس کا حوالہ یعنی مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمت کی دوسری جلد جو ہے عزیزان گرامی، اس میں یہ روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا ان لصاحب ھذا الامر غیبۃ لا بد منہا، کہ 12ویں امام کے لیے ایک غیبت یقینی طور پر پیش آنی ہے، یقینی طور پر پیش آئے گی۔ یرتاب فیہا کل مبتل، اور وہ لوگ جو باطل پر چل پڑے اور ڈگمگا گئے تو وہ جو ہے شک اور شبہ میں مبتلا ہوں گے۔ فقلت، تو راوی یہ کہتا ہے کہ ولما جعلت فداک، کہ یہ غیبت کیوں پیش آئی، اس کی علت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لامر لم یؤذن لنا فی کشفہ، کہ ایک ایسی علت ہے، ایک ایسی وجہ ہے کہ ہمارے لیے اذن نہیں ہے کہ وہ اصل علت جو ہے، اصل سبب جو ہے اس کو ہم واضح کر کے بیان کر دیں لوگوں کے لیے۔ تو پھر اب یہ کہ آگے سوال طولانی روایت ہے عزیزان گرامی کے، راوی کہتا ہے کہ فما وجہ الحکمت فی غیبت ہی، کہ پھر حکمت جو ہے امام کی غیبت میں وہ کیا ہے، وہ کون سا حکیمانہ راز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غیبت پیش آنے والی ہے؟ پھر امام نے دوبارہ یہی دہرایا کہ وجہ الحکمت فی غیبت ہی وجہ الحکمت فی غیبات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی ذکرہ، کہ پھر آخر میں یہ بات آتی ہے روایت میں کہ ان وجہ الحکمت فی ذالک لا ینکشف الا بعد ظہورہ، کہ اصل وجہ اور علت آپ کے ظہور کے بعد ہی پتہ چل جائے گی لوگوں کو، اور آپ ہی کے توسط سے بیان ہوگی۔ لہٰذا جس طرح پہلے دور میں انبیاء علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوتا رہا کہ چند انبیاء غائب رہے، اور ان کے غائب ہونے کے بعد جب وہ ظاہر ہوئے تو ان کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی غیبت کی کہ جو کچھ عرصہ غائب رہے تھے کیا فلسفہ اور کیا علت تھی، کیا وجہ تھی، وہ انہوں نے ان کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کے لیے بیان کی عزیزان گرامی۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ وہ ظاہر نہیں تھے، غائب تھے، غیبت میں رہتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوتے ہیں تو عزیزان گرامی اسی روایت میں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں آپ سے، یہاں پر تذکرہ ہے اس بات کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت خضر ظاہر ہوئے، ظاہر نہیں تھے لوگوں کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی، لیکن جب حضرت موسیٰ کے لیے ظاہر ہوئے تو پھر وہ قرآن میں جو داستان حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ 3 واقعات جو پیش آتے ہیں جس کے بارے میں حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان تینوں واقعات میں حقیقت جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے حضرت خضر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کی برکات کس انداز سے ہیں، کیسی ہیں، اور یہ کس طریقے سے غیبت میں رہتے ہوئے، غائب رہتے ہوئے فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو، اس کے بارے میں بہت سی حقیقت حضرت موسیٰ کے لیے روشن ہوئی۔ تو یہ روایت، اور ممکن ہے کہ چند اور روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اصل علت جو ہے، اصل راز جو ہے، وہ امام کے ظہور کے بعد ہی لوگوں کے لیے خود امام جو ہے وہ بیان کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ اس طولانی غیبت کا فلسفہ کیا تھا عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا